معاذ اللہ خان میاں والی سے، پرائم منسٹر کے شہر سے. وہ کہتے ہیں جی کہ جب شریفوں اور زر والوں کو ان کے جرائم کی سزائیں عدلیہ نے دینی ہیں، تو پھر حکومت میں آنے کے بعد 3 سال بعد بھی عمران خان صاحب ان سابقہ حکمرانوں کو ہر تقریر و خطاب میں خاص طور پہ کیوں یاد رکھتے ہیں؟ کیا اب عمران خان کو اپنے وعدوں کی تکمیل، خاص طور پہ عوام کو ریلیف دینے پہ اپنی توجہ فوکس نہیں کر لینی چاہیے؟ معاذ اللہ خان صاحب بالکل کر لینی چاہیے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جس کو جتنا درد ہوگا وہ اتنا ہی چیخے گا. اس وقت آج کی تاریخ میں عمران خان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کس نے پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، کیسے لوٹا ہے، کیسے برباد کیا ہے. اور یہ جو آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں، ہر طرف سے مہنگائی کی چیخ و پکار، یہ آپ جانتے نہیں. اب سیریس سبجیکٹ ہے، میری فارمل ایجوکیشن ہے اکنامکس کی، ٹھیک ہے، آپ یقین کرو مجھے نہیں سمجھ آتی، چونکہ میں نے زندگی میں اکنامکس کو ایز اے سبجیکٹ کبھی پریکٹس ہی نہیں کیا. میں یونیورسٹی سے نکل کے جرنلزم میں آ گیا، یہ میرا رومانس تھا، یہ میرا خواب تھا، مجھے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کام ہی شاید اچھا نہیں لگتا. خیر، تو عمران خان کی چیخ و پکار اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن آپ کی بات اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے کہ ان کا زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ اس دلدل سے اس ملک کو آپ نے نکالنا کیسے. یہ ہماری جی بہن ہے، مجھے بڑا اچھا لگا، انہوں نے حسن بھائی کر کے مجھے مخاطب کیا ہے. نارملی سر یا حسن صاحب یا اس طرح کی بات ہوتی ہے، تو اسی لیے میں مینشن کر رہا ہوں. تو زارا ملک ہیں ملتان سے، تو انہوں نے حسن بھائی کر کے مخاطب کیا، مجھے بہت اچھا لگا. بیٹا اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے، صحت دے، زندگی دے، اچھی سوچ دے. وہ کہتی ہیں جی کہ آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، میں آپ کے پروگرام ڈھونڈ کے دیکھتی سنتی ہوں. ایک گزارش ہے کہ اپنی ایک ویڈیو میں ہر متمول گھرانے میں کام کرنے والے ملازمین، خانسامان، ڈرائیور، گارڈ، مالی وغیرہ کے بارے میں بات کریں. خاص طور پر لوگوں کو ملازمین کے دکھ سکھ میں پوری طرح شامل ہونے کی تلقین کریں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کبھی ملازم یا ملازمہ پہ کوئی مشکل وقت آئے تو اسے سہارا دینے کی بجائے یا مالی اخلاقی مدد دینے کی بجائے جاب سے ہی فارغ کر دیا جاتا ہے. سارا بہن دیکھیں، میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں. یہ ہمارے گھر میں بھی 4 گارڈز ہیں، ڈرائیورز ہیں، بچیاں اوپر کام کرتی ہیں. ایک میرا مینیجر ہے، میرے معاملات دیکھتا ہے. میں بیسمنٹ میں رہتا ہوں، جس کا نارملی فیملی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ میرے پاس وزٹرز بہت زیادہ آتے ہیں. اس میں مجھے ایک بچہ گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، خبیث، ارسلان اس کا نام ہے. اس کو گھر والے اس کے شانی کہتے ہیں، میں اسے پیار سے چپڑم کہتا ہوں. یہ بچہ شانی نا، یہ جو ہے نا میرے بیٹے حاتم کو، جو بڑا سنابش ہے، سانپ ٹائپ آدمی ہے، اس کو برو کہہ کے بلاتا ہے. ٹھیک ہے، میرا والیٹ اس کے پاس ہوتا ہے. اگر یہ خبیث ادھر ادھر ہو، مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو مجھے بیوی سے ادھار مانگنا پڑتا ہے. اچھا، یہ بچوں کی طرح ہے، میں ڈانٹ ڈپٹ بھی شدید کر لیتا ہوں، چونکہ میں وہ کیا جیسے کہتے ہیں، وہ ہائی بلڈ پریشر کا آج کل، میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں بتایا، میری اینگر مینجمنٹ ہی ہو، بٹ آئی لو ہم.
اور آن لائن شاپنگ کا یہ شوقین ہے، اور میری وائف کو کہتا ہے باجی یار یہ کیا ہو گیا تو فلانا ڈمکا، اور میری اہلیہ اس کو کہتی ہیں، اس بچے کی شکل دیکھیں اس کی، اس کو کیا کہتی ہیں کہ یہ میری سوکن ہے، ٹھیک ہے۔ ارشاد بھٹی ہمارے ایک بڑے خوبصورت کالم نگار ہیں، جنگ کے لیے کالم لکھتے ہیں، وہ جب رپورٹ کارڈ چل رہا ہوتا ہے وہ کہتا مجھے چوڑوں کی شکل دکھائیں، مون سامر فیاض میرے بیٹوں کی طرح ہیں، وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اینڈ آل آف دم، میرے جو فریکوینٹ وزٹر جو میرے قریبی ہیں وہ اس کو بیٹوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، تو میں نے کیا کرنا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ ہم جو بچیاں ہمارے لیے کام کرتی ہیں، میں وہ بیلی پور میں تو بہت زیادہ تعداد تھی، یہاں بھی کم نہیں ہوتی، تو میں ان کی شکلیں اور پرسنالٹیز دیکھ کے نا، کسی کا نام میں نے پیڑا رکھا ہوتا ہے، کسی کا نام میں نے سرمجو رکھا ہوتا ہے، کسی کا نام میں نے بس وہ عجیب و غریب سے میں نے جیسی ان کی شکلیں بکلیں ہوتی ہیں، دے آلسو انجوائڈ۔ ان بچیوں کی شادیاں وادیاں ہوتی ہیں تو ہم اپنا بڑا موٹا کو حصہ ڈالتے ہیں، اور وہ تعلق ختم نہیں ہوتا۔ ان بچیوں کے جب آگے بچے ہوتے ہیں موسٹلی ان کے نام بھی میں رکھتا ہوں، اور یہ روایت انہوں نے ڈالی ہے۔ بچی ہیں، اتنی دیر گھر میں کام کیا ہے، شادی وادی ہوئی، میری وائف نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے جو بھی، تو وہ پھر ماشاءاللہ جب اللہ نے اس بچی کو اولاد دی تو 2-4 ہفتوں کے 6 ہفتوں 10 ہفتوں وین ایور دے کم، جی بھائی ان کو کہیں نام رکھیں، میں رکھتا ہوں نا۔ تو یہ ٹریڈیشن ہے، میں آپ کو اپنا، تو یہ میں کسی گناہ ثواب کے چکر میں نہیں کرتا، میں دیانتداری سے بتاؤں، میں زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں زیادہ سودنگ، آپ اچھی سے اچھی گاڑی لے لو، اچھے سے اچھا گھر بنا لو، وہ 2-4 سال نہیں، گاڑی کا تو 6 مہینے نہیں ہوتے، گھر ہوگا وہ 2-4 سال زیادہ سے زیادہ مونوٹنس ہو جائے گا، وہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے کبھی، میں اگر کی بات کر رہا ہوں کہ کبھی کسی سے کوئی محبت کی ہو، کسی کو ریسکیو کیا ہو، کس کو میں، اچھا اب یہ شانی چلا گیا، میں جب یہ بچہ آیا 7-8 سال پہلے میرے پاس، اب تو ایز 22-23، تو چھوٹا تھا، تو میں نے دیکھا یہ بہت ذہین ہے، تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار میں تجھے اسکول میں ڈال دیتا ہوں، تو پڑھ لے، جو کام تو نہیں یہاں کرنے ہیں وہ تو کوئی بھی کر لے گا، وہ تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ رہنے والا ہے یہ گگو منڈی کا، تو مجھے کہتا ہے اسکول سے بھاگ کے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ مطلب اس کا کیا تھا، اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر مجھے اسکول بھیجنا تو میں یہاں سے بھی چھوڑ کے چلا جاؤں۔ اب یہ چھوڑنا چاہے بھی تو نہیں چھوڑ سکتا، چونکہ یہ مجھے لگ گیا ہے جیسے نشہ لگ جاتا ہے، میں اس کو لگ گیا ہوں۔ حال کیا ہے، مجھے عادت ہے صبح تھوڑی دیر دبوانے کی، جب میں اٹھتا ہوں اور شام کو سونے سے پہلے، تو 15-20 منٹ کے بعد یہ کہتا ہے کیا آپ جان لو گے، بچے کی جان لو گے، یہ کسی انڈین فلم کا ڈائلاگ ہے۔ میں نے کہا تم کیا بات کرتا ہے، تو اس نے مجھے بتایا یہ سارا دن یہ خبیث سیل فون پہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گند بلا تو ڈیفینیٹلی نہیں، بٹ اپنی مرضی کی چیزیں دیکھتا ہے۔ اور میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ چھٹیوں پہ جاتا تھا، تو اب تو نہیں، خیر ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے ہے یہ سنکن بیسمنٹ میں بھی نا ہمارے چھوٹے چھوٹے نا پیچز ہیں جس میں پودے لگے ہوئے ہیں، پرندے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے جو پنجرے تھے ان میں سے یہ پہلی بار چھٹی پہ گیا ہے، وہ 30-40 پراٹھے نکلے،
پکڑا گیا. تو وہ اگر ہفتہ چھٹی پہ جائے گا تو ظاہر ہے کسی اور ملازم نے آگے صفائی کرنی ہے. جب پوچھا آیا کہ جی وہ باجی کہتی ہیں سارا کھاؤ, تو میرے سے تو آدھا بھی نہیں کھایا جاتا. صحت ایک پیار محبت ہوتا ہے. میں تو ایک زمانے میں میرے پہ یہ جنون طاری رہا کہ یار میری الحمدللہ اللہ اس پہ اپنا کرم رکھے, ہمیشہ ایک بیٹی ہے محمدہ اس کا نام ہے. جو چھوٹی تھی تو میں اپنے سرونٹ کوارٹرز بیلی پور میں دیکھتا تھا کہ یار یہ اگر آگے پیچھے ہو جائے, جیسے ایک گردے والے بندے بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات یہ کیسز بھی ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ جی ہارٹ آپ کا لیفٹ پہ نہیں ہے رائٹ پہ ہے. تو میں نے کہا یار یہ ایمی خیال کی میں بات کر رہا ہوں کہ یار فرشتہ غلطی سے جو سرونٹ کوارٹر میں اتنی پیاری بچی ہے, ایسا تو نہیں کہ محمدہ نے ادھر جانا ہو, اس بچی نے ادھر آنا ہو. تو ایک درد دل ہوتا ہے. اور کیا ہے, کوئی توپ نہیں چلانی ہے آپ نے, کوئی کچھ بھی نہ کریں, صلہ رحمی, شفقت, پیار, محبت, وہ بھی خوش آپ بھی خوش, تو اس میں لگتا کیا ہے. اور چھوٹی چھوٹی غلاستیں میں نے اپنے بیٹے کو اس ذہنی کیفیت سے نکالا کہ بیٹا گاڑی پہچان نہیں ہوتی, اتنے قیمتی اور ڈیزائنر مدارے میں لعنت بھیجو, کیا تمہارے باپ کی یہ پہچان ہے کہ اس کے پاس گاڑی کون سی ہے تو رہتا کیسی تو فلانا نہ. تو اپنی پہچان تبدیل کرو. اور ماشاءاللہ حاتم اب آؤٹ گرو کر گیا, اس کے وہ سارے جو ایشوز ہوتے ہیں ٹین ایجرز کے بچوں وہ ختم ہو گئے. سو میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں, میں کسی کو کوئی وہ جو آپ کہہ رہے ہو نا ذرا بیٹا کہ میں اس پہ کوئی تلقین نہیں کر رہا, میں شیئر کر رہا ہوں, کر کے دیکھ لو. اگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ مزہ نہ آئے آپ کو تو پیسے واپس, پھر آپ اپنی پرانی ڈگر پہ واپس چلے جاؤ. دست شفقت رکھو, کرم اس کا ہو, آپ کو لگے کوئی خوبصورتی سی آ گئی ہے زندگی میں. پودا لگانا, پھول لگانا, میں بیلی پور میں سینکڑوں درخت اپنے ہاتھوں سے لگائے. آج بھی مجھے اتنی خوشی کبھی بھی نہیں ہوتی جب میں ہمارے فارم ہاؤس سے نا وہ چکوترے آتے ہیں, وہ ہوتا ہے ایک زمانے میں, آج کل تو آپ نے تو شاید نام بھی نہ سنا ہو, اسے سنگترا کہتے ہیں. یہ کینو اور مالٹے کے کراس سے بنا تھا. تو جب وہاں سے پھل آتے ہیں, کھجوریں آتی ہیں یا شہتوت آتے ہیں, میرے اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے درختوں کے, تو ان کی لذت ہی اور ہوتی ہے. تو کر کے دیکھ لیں. میں کو تلقین شلقین نہیں کر رہا, میں کو مولوی ہوں, تو کر کے دیکھ لو. اگر آپ کو 6-8 مہینے یہ پریکٹس کرو, اگر آپ کو مزہ آئے, اف یو اسٹارٹ انجوائنگ اٹ, تو جاری رکھیں, ورنہ اپنی ڈگر پہ واپس چلے جائیں. جیسے زارا بیٹی کہہ رہی تھی. حافظ نور خان ہیں شرق پور شریف سے, وہ کہتے ہیں جی طالبان نے افغانستان میں شرعی سزاؤں کے نفاذ کا اعلان کیا ہے, جس میں سزائے موت اور ہاتھ کاٹنے کی سزائیں شامل ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا طالبان ان اقدامات سے ترقی یافتہ دنیا سے دور نہیں ہو جائیں گے, اور کیا وہ مزید پسماندہ نہیں ہوں گے, یا ایک حقیقی اسلامی معاشرہ وجود میں آ جائے گا؟ حافظ نور خان صاحب یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ آپ نے چھیڑ لیا ہے. I was not prepared for this question. آپ ہمیں فون کریں, میسج دیں, 2 دن کا مارجن دیں, پھر میں آپ کو یہ صورتحال سمجھاؤں گا. فی الحال آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ حضرت عمر نے قحط میں کون کون سی سزائیں سخت کی تھیں؟ حقیقی اسلامی معاشرے کا مطلب ہی کچھ اور ہے. معاشرہ مثلا ایک لفظ ہے نا, یہ معاش سے نکلا ہے, جہاں اقتصادی اور عدالتی انصاف نہیں ہے, وہ اسلامی معاشرہ تو دور کی بات, وہ انسانی معاشرہ بھی نہیں ہے. اور بے شمار چیزیں ہیں, ہم پہ مدتیں ہو گئیں, اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا. مثلا میں 1-2 سادہ سی باتیں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن پاک میں ہے کہ
کشتیوں اور لاغر اونٹنیوں پہ بیٹھ کے آؤ حج کے لیے. آج کون کشتیوں اور اونٹنیوں پہ بیٹھ کے حج کرنے جاتا ہے؟ آج آپ ہوائی جہاز استعمال کرتے ہو. آج اچھا اب کاریں یا ریلوے یہ سارا کچھ استعمال کرتے ہو. ان کا تو کوئی وجود نہیں ہے اسلام میں. تاریخ کیا ہے ہماری؟ کل تک کی بات ہے جب لاؤڈ سپیکر کو حرام قرار دیا گیا, تصویر کو حرام قرار دیا گیا. اب آپ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے پاسپورٹ کے بغیر. کھلی چھٹی تو نہیں ہے چونکہ میں مسلمان ہوں تو میں بوتھا اٹھا کے حج یا عمرے پہ چلا جاؤں. نہیں, کوٹاز ہیں. اچھا, تصویر کے بغیر تو پاسپورٹ نہیں بنتا. پاسپورٹ بن بھی جائے تو جب تک ویزا نہ ملے یا وہاں سے آپ کو جو بھی لاٹری یا جو بھی آپ کہہ لیں اس میں نہیں ہو سکتا. کل تک کی بات ہے. محرم نہ محرم ہمارے سب کانٹیننٹ میں افغانستان کو تو چھوڑیں ہاں بہت بڑا مسئلہ تھا. اب ہمارے علماء ماشاءاللہ نامحرم خواتین کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. نتھنگ رانگ. بے شمار مسلمان ممالک ان میں میں نہیں جانتا انہوں نے اجتہاد کیا نہیں کیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو لاٹ آف تھنگس. ہم نے تو انجیکشن تک کو کنڈیم کیا ہوا ہے. سر سید احمد خان خدا کی پناہ ان کو کتنی گالی پڑی. وہ انگلش سکھانا چاہ رہے تھے. ایک ان کی بہت ساری چیزوں میں ان کی تو انٹرپریٹیشن اگر آپ ریلیجن کی سن لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں, آپ کو یقین ہی نہ آئے. یہ مجھے نہیں پتا حقیقی اسلامی معاشرہ اور قحط کا سا عالم ہے. نہ تعلیم ہے, نہ پیٹ بھر کھانا ہے, نہ جابس ہیں. اچھا پھر مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عصر اپنے عہد جس زمانے میں وہ زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے, وہ پورا اترتا ہے کہ تم چاند تک جاؤ گے تو میں مریخ تک جاؤں گا. باقی آپ کے سوال کا جواب آپ اگر بتائیں گے, مجھے 2 دن کا مارجن دیں گے, میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں بولوں گا. پاکستان کے سابق چیف جسٹس ان کی ایک کتاب ہے فرام جنا ٹو ضیاء. ضیاء بھی اپنی قسم کا مسلمان تھا, ویل میننگ ہوگا میں نہیں جانتا. بہرحال آپ کے سوال کا جواب جو ہے اگر آپ تفصیلی چاہتے ہیں ایکیڈیمک چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو پوری طرح دے دوں گا. باقی اللہ مالک ہے. سمیع اللہ خان ہیں ایڈوکیٹ ڈیرہ اسماعیل خان سے. وہ کہتے ہیں جی کہ کیا پاکستان کے لیے امریکہ برطانیہ ایسے ممالک کو ناراض کرنا ٹھیک ہوگا اور طالبان سیٹ اپ کی ضرورت سے زیادہ حمایت سے کوئی فائدہ ہوگا, اور کیا کوئی اعتدال کی راہ اختیار کی جا سکتی ہے؟ سمیع اللہ خان صاحب کمال کی بات کی ہے آپ نے کہ اعتدال کی راہ. بے شمار دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ اعتدال اور میانہ روی تو ہمارے معاشرے میں اس کی موت واقع ہو چکی. اعتدال اور میانہ روی کی لاش پڑی ہے بار. روز آپ دیکھتے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل, لڑائی جھگڑے, بچوں کے ساتھ زیادتی, خواتین کے ساتھ زیادتی, رشوت, حرام. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کام کام اور صرف کام. ہم نے سمجھا حرام حرام اور صرف حرام. آپ بات کر رہے ہیں اعتدال کی راہ کی, تو دین کامل کی بنیادی ترین
تعلیمات، ہدایات اور احکامات میں سے ایک یہ ہے کہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو. اور اس کی انتہا کیا ہے؟ عبادت میں بھی. یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں. تم باعزت ہو، باوقار ہو، تم نے وظیفے پہ پلنا ہے، تم نے بھیک پہ پلنا ہے؟ نہیں. یہ نہیں کہ تم دن رات نا نیند بھی پوری کرو، رزق کی تلاش میں نکلو. اچھا، عبادت میں یہ تو انتہا ہو گئی. یعنی خالق کے سامنے سر جھکانے میں بھی اگر اعتدال، اور اس سے آگے کھانے میں اعتدال. تھوڑی بھوک ہو، ہاتھ کھینچ لو. یہ ڈنگروں کی طرح پیٹ بھر کے یہاں تک کھانا مت کھاؤ. آپ اعتدال کی بات کر رہے ہیں، میانہ روی کی بات کر رہے ہیں، تو میرے بھائی سمیع اللہ خان صاحب، آپ ایڈوکیٹ ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں. اس معاشرے میں جن چیزوں کا قحط ہے ان میں غصہ، نفرت، انتقام، چھچور پن. ہمارا تو محاورہ یہ ہے، وہ بندہ کو بندہ تو دیکھ لیا کرو. وہ بندہ پوچھے کہ بھی تمہیں کسی ماں نے نہیں جنا، تم درخت پہ اگے ہو، تمہاری ٹانگیں 4 ہیں، تمہاری آنکھیں 3 ہیں، کیا پرابلم ہے؟ بندہ بندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اعتدال اور میانہ روی یہ تو ہم کب کی ترک کر چکے ہیں. یا یہ ایکسٹریم ہے یا یہ ایکسٹریم ہے، اس کے درمیان کچھ نہیں ہے.